أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ رومی مذہب کے اعتبار سے ان کے نسبتاً قریب ہے، تو انہوں نے ان کو مینے مارنے شروع کر دیے مسلمانوں کو کہ لو جی کر لو گلا۔ شرط طے ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 یا 6 سال کا وقت طے کر لیا کہ اتنے وقت کے اندر رومی دوبارہ غالب آئیں۔ آخرت کے متعلق اتنے کوڑے ہیں، اتنے احمق اور بے وقوف ہیں کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ناممکن خیال کرتے، اور ایک چھوٹے سے ایٹم سے اتنا بڑا بم بنا لیا۔ عیسائی یہی کہتے ہیں، 1 جمع 1 جمع 1 برابر 1۔ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، تینوں مل کر ایک ہی خدا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الروم آیت نمبر 1 سے 7۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ روم اور ایران کے حوالے سے ہم گزشتہ سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ رومی غالب آئیں، اور مشرکین کی یہ خواہش تھی کہ ایرانی غالب آئیں، کیونکہ ایرانی مشرکین مکہ کے قریب تھے عقیدے کے لحاظ سے، سوچ اور عقائد کے لحاظ سے، اور جو رومی تھے وہ چونکہ عیسائی تھے، وحی کو، نبیوں کو ماننے والے، وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب، اس لیے مسلمانوں کو ان کے غلبے کی زیادہ خوشی تھی۔ کبھی وہ غالب آتے تھے، کبھی وہ غالب آتے تھے، اور جن ایام میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ان دنوں میں اللہ کی تقدیر سے رومی مغلوب ہو گئے اور ایرانی فتح یاب ہو گئے، غالب آ گئے۔ اب مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ میں بغلیں بجانا شروع کر، شادیانے خوشی کے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو مینے مارنے بھی شروع کر دی۔ لاؤ جی وہ تمہارے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ رومی مذہب کے اعتبار سے ان کے نسبتاً قریب ہے،
تو انہوں نے ان کو مینے مارنے شروع کر دیے مسلمانوں کو کہ لو جی کر لو گلا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکوں کے ساتھ باقاعدہ شرط طے کر لی ان آیات کے نازل ہونے پر۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مایوسی کو، پریشانی کو دیکھ کر تو یہ آیات نازل فرما دی کہ ہاں ٹھیک ہے، وقتی طور پہ رومی وہ شکست کھا چکے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے، اس کی مصلحتیں ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ دنوں کو لوگوں کے درمیان، فتح شکست کو لوگوں قوموں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں، کئی قسم کی اللہ نے اپنے بندوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما کے ایمان والوں کو اور مشرکین کو بھی یہ سبق دے دیا کہ ہاں وقتی طور پہ تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن بہت جلد رومی دوبارہ غالب آئیں گے ان ایرانیوں پر اور ان مشرکوں پر۔ اور اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں اس کو اپنا وعدہ قرار دیا اور اس کو اپنی مدد قرار دیا کہ یہ میرا اپنے بندوں سے پکا وعدہ ہے کہ میں ایسا کر کے چھوڑوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض روایات کے مطابق، جن کو کئی محدثین نے صحیح کہا ہے، ان روایات کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو باقاعدہ مشرکین کے ساتھ اس پہ بحث و تکرار ہو گئی اور انہوں نے یہ شرط لگا لی آپس میں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا نا کہ ٹھہر جاؤ، بس بہت جلد یہ رومی دوبارہ غالب آئیں، تو مشرکین نے کہا لگاؤ شرط۔ اس وقت ابھی یہ شرط لگانا اور یہ جوا وغیرہ یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، تو جامع ترمذی وغیرہ کی روایات کے مطابق باقاعدہ شرط طے ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 یا 6 سال کا وقت طے کر لیا کہ اس اتنے وقت کے اندر رومی دوبارہ غالب آئیں۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس میں ایک اجتہادی خطا ہوئی۔ اجتہادی خطا یہ تھی کہ انہوں نے 5 یا 6 سال کا وقت طے کر لیا، حالانکہ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں 5 یا 6 سال کا وقت نہیں بتایا۔ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں بتایا تھا فی بضع سنین، بضع ان کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا جس کا معنی ہے چند سال، چند سالوں میں، اور عربی زبان میں یہ بضع ان کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، 3 سے 9 سال۔ تو اس لحاظ سے اس میں زیادہ سے زیادہ وقت رومیوں کے دوبارہ فتح یاب ہونے پہ جو لگنا تھا وہ 9 سال۔ اب 9 سال، 8 سال، 7 سال، کسی وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کر سکتا۔ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس لفظ کے مطابق زیادہ سے زیادہ 9 سال تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 یا بعض روایات کے مطابق 6 سال کی مدت طے کر لی، اور اتنے وقت میں رومیوں کو فتح کوئی نہیں ملی۔ مشرکین نے شور مچا دیا، لو جی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی تو آپ نے کہا کہ تم نے 9 سال کا وقت کیوں نہیں طے کیا، کیونکہ اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا تھا بضع، تو یہ 9 سال تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 9 سال تک کا وقت طے کیا۔
اور 9 سال سے پہلے ہی اللہ پاک نے ایرانیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا اور رومیوں کو اللہ پاک نے غلبہ عطا کیا، اور اس طرح یہ وعدہ اللہ پاک کا پورا ہو گیا۔ اور اس طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی سچی ثابت ہوئی کہ آپ کی زبان اطہر سے یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی اور ایک پیش گوئی کی گئی، پریڈکشن کی گئی، تو اللہ پاک نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی، اور اللہ پاک بھی اور اس کے وعدے بھی سچے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جن کی تفصیل ہم اس سے قبل کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ حروف مقطعات وہی ہیں جو سورۃ البقرہ کے غلبت الروم، غلبت اصل میں تھا غلبت، تا کے نیچے زیر لگانی پڑی آگے ملانے کے لیے۔ غلبت کا مطلب ہے کہ مغلوب ہو گئے، الروم رومی، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا یا رومی مغلوب ہو گئے۔ مغلوب کا مطلب کہ جو شکست کھا جائے، دب جائے، نیچے لگ جائے، ہار جائے۔ فی ادنی الارض، فی میں، ادنا قریب، بلکہ یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری، ادنا سب سے قریب، الارض زمین میں، فی ادنی الارض سب سے قریب زمین میں، یعنی جو بڑے بڑے ملک ہیں دنیا میں اس وقت جو تھے ان میں سے سب سے قریب مکہ مکرمہ سے یہ ملک تھے، اس لیے فرمایا فی ادنی الارض، سب سے قریب زمین میں۔ اور دنیا کا لفظ بھی اسی سے ہے، ادنا اور دنیا دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ دنیا کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ جہان جس کا خاتمہ بالکل قریب ہے، جس کا اینڈ بالکل قریب ہے۔ فی ادنی الارض، سب سے قریب زمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سین زبر سا، ان قریب، یغلبون، غالب آئیں گے۔ سین زبر سا کا معنی ان قریب بھی کر سکتے ہیں اور ضرور بھی کر سکتے ہیں، سیغلبون، ضرور غالب آئیں گے یا ان قریب غالب آئیں گے، یہ اللہ پاک کا وعدہ اور پیشین گوئی۔ فی بضع سنین، کتنی دیر میں؟ فی میں، بضع چند، سنین سالوں، فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، الامر، سب کام، سب کام اللہ ہی کے اختیار میں، آرڈر اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلنا ہے۔ من قبل، پہلے بھی، ومن بعد، اور بعد بھی، یعنی یہ جو رومی مغلوب ہوئے ہیں تو یہ بھی کوئی اللہ پاک کو نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہی وہ ایرانی جو ہے وہ غالب آ گئے ہیں اور رومی مغلوب ہو گئے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس کے بعد بھی اللہ کے حکم سے ہی یہ مغلوب ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ غالب اور مغلوب ہونے کا جو سلسلہ ہے اس کے پیچھے اصل آرڈر، حکم، فیصلہ اللہ کا ہے۔ ظاہری اسباب بھی اللہ کے کنٹرول میں ہی ہیں اور باطنی بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یفرح، خوش ہوں گے، المؤمنون، مومن،
وَيَوْمَئِذٍ اور اس دن یفرح المؤمنون مومن خوش ہوں گے. کس دن؟ جس دن یہ رومیوں کو دوبارہ غلبہ ملے گا، اس دن ایمان والے خوش ہوں گے. یہاں سے اہل علم نے ایک بڑا بنیادی مسئلہ بھی استنباط کیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مسلمان کس پہ خوش ہو رہے ہیں؟ عیسائیوں کے غالب آنے پر. حالانکہ عیسائیوں کے عقائد کے اندر تو بڑی خرابیاں بھی تھیں. اس کے باوجود ایک مومن کا عیسائیوں کے غلبے پر خوش ہونا، کیا یہ درست ہے؟ قرآن مجید کی آیات کے مطابق تو درست ہے خوش ہونا. تو یہاں سے اہل علم نے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ عیسائی 100% تو درست نہیں تھے نا، لیکن اب مقابلہ ان کا کس کے ساتھ؟ دیکھنے والی بات یہ ہے، جب مقابلے میں کائنات کا بدترین مشرک ہے اور یہ باوجود اس کے کہ ان میں کئی کمیاں کوتاہیاں، ہمارے نبی پر ایمان نہیں ابھی لایا انہوں نے، اور بھی کئی کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کے عقیدے میں بھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ نسبتاً بہتر تھے، وہ نسبتاً بہتر تھے، اس لیے ایمان والوں کو ان کے غلبے پر خوشی ہو رہی ہے. اب اس کی مثال موجودہ دور میں سمجھنے کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر طالبان کو اللہ پاک نے غلبہ عطا کیا، اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ پہلے رشیا تھا، پھر امریکہ تھا. اب ہمارے کئی بھائیوں نے یہاں پاکستان کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی طالبان کی فتح پر ہمیں تو خوشی نہیں، وہ تو ایسے ہیں، ان کے اندر تو یہ خرابی ہے، ان کے اندر تو یہ خرابی ہے، وہ تو ہمارے سخت خلاف ہیں، وہ تو فلاں فقہ کو ماننے والے ہیں، اور اس طرح کی کئی بات. تو مجھے یاد ہے کہ استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، ان سے ایک کسی کانفرنس کے اندر کسی نے اس طرح کا سوال کر دیا کہ جی وہ تو ایسے ہے اور ایسے ہے، تو وہ تو جی ہمارے عقیدے کے لوگوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں، تو آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں ان کی فتح پر. تو محترم حافظ صاحب نے فرمایا کہ کیا میں ان کے مقابلے میں امریکہ کی حمایت کروں؟ ان کی حمایت نہ کروں تو کیا ان کے مقابلے میں امریکہ کی حمایت کروں؟ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے. ان کا مقابلہ اس وقت کفر سے ہے. ہم نے اپنے ذاتی اختلافات کو سامنے نہیں لانا. ذاتی اختلافات وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ انتہائی کم عقلی اور کم فہمی ہے کہ انسان اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ نہ دے اور اس کے مقابلے میں کافر کا ساتھ دے. تو یہ انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے. کیا ان کے مقابلے میں بش کا ساتھ دیا جائے؟ کیا ان کے مقابلے میں ٹرمپ کا ساتھ دیا جائے؟ یا حماقت اور بے وقوفی؟ تو یہیں سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ چھوٹی برائی اور بڑی برائی، یہ تھیں تو دونوں برائیاں ہی، دونوں ہی گمراہ تھے، عیسائی بھی اس دور کے اور مجوسی بھی، ایرانی بھی. لیکن ان میں سے نسبتاً جو کم گمراہ تھا اس کا ساتھ دیا اور اس کی فتح پر خوش ہوئے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن یفرح خوش ہوں گے المؤمنون ایمان والے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد کے ساتھ. یہ غلبہ رومیوں کو اللہ کی مدد سے ملے گا، کسی اور وجہ سے نہیں ملے گا. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے.
وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہی سب پر غالب ہے، الرحیم نہایت رحم والا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ کہ روم غالب آئے گا۔ لا یخلف اللہ، نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ، لا یخلف اللہ، نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ، وعدہ، اپنے وعدے کی، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے یا اس بات کو نہیں مانتے یا ان کا اس بات پہ یقین اور بلیو نہیں ہوتا کہ اللہ کے وعدے سچے۔ لیکن اللہ اپنے وعدوں کے کبھی بھی خلاف نہیں کرتا، اور وہی ہوا کہ اللہ پاک نے 9 سالوں سے پہلے ہی ان کو غلبہ عطا کر دیا، اور بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق رومیوں کو دوبارہ ایرانیوں پر غلبہ ملا تھا غزوہ بدر کے دن۔ ادھر مسلمانوں کو اللہ پاک نے مشرکوں پر غلبہ عطا کیا، اور ادھر اللہ پاک نے رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ عطا کر دیا۔ واللہ تعالی عالم، ایک ہی دن یہ دونوں خوشخبریاں ملی یا یک کے بعد دیگر ملی، واللہ تعالی عالم۔ تو فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے وہ کون ہیں؟ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو، ظاہراً کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کچھ ظاہر، تقلیل کے لیے ہے یہ تنوین، جانتے ہیں وہ ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو، یعنی دنیا کی زندگی کو بھی وہ پورا نہیں جانتے۔ جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں نہ رکھتے، وہ دنیا کو بھی پوری طرح، پوری گہرائی سے نہیں جانتے، باوجود اس کے کہ بڑی ترقیاں کر لی انہوں نے، بڑی ترقیاں کر لی، ایٹم تک کے اندر پہنچ گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنا کو لوگ دنیا کے بارے میں جانتے تھے، جتنی کو سائنسی ریسرچ تھی، آج کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں تھی نا۔ جس طرح اس دور کی دنیاوی ریسرچ، تحقیق اور علوم و فنون آج کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے نا، اسی طرح آج کے بعد چند سال بعد مزید یہ ریسرچ ہوگی، مزید تحقیقات آگے بڑھیں گی، تو آج کل کی تحقیق چند سالوں کے بعد کی تحقیق کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہوگی۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یار اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، آج کل ہم سمجھتے ہیں نا کہ انسان بڑی تحقیق کر گئے، لیکن چند سال بعد والے لوگ آج کی 2025 کی تحقیق کو کچھ نہیں سمجھیں گے۔ تو جتنی بھی انسان تحقیق کر لے گا، یہ صدیوں سے تحقیق چل رہی ہے، دنیا، مادہ، میٹر، ایٹم، مالیکیول، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب تحقیقات چل رہی ہیں، ریسرچیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس دنیا کی زندگی کے سارے علم تک نہیں پہنچ سکتا، اس میں سے بھی تھوڑا سا علم ہی ابھی انسان پا سکا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کے اپنے پلے کیا ہے، ان کے اپنے پاس کتنا علم ہے؟ یہ تو دنیا کی زندگی کو بھی پوری طرح نہیں جانتے، یہ تو دنیا کی زندگی کے بھی کچھ ظاہر حصے کو جانتے ہیں، اور رہی آخرت کی زندگی اور باطنی حقائق اور مرنے کے بعد کے معاملات اور برزخی زندگی اور جنت اور جہنم کے سلسلے، تو ان کے متعلق تو یہ بالکل ہی کورے ہیں۔ وہم، اور وہ عن الآخرۃ، آخرت سے
ہم غافلون، وہ ہی غافل ہیں. ہم شروع میں بھی استعمال کیا اور پھر غافلون کے ساتھ پھر دوبارہ استعمال کیا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں وہی غافل ہیں. کیا مطلب؟ کہ اتنی ترقی ہونے کے باوجود، دنیا کے متعلق اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی، اگرچہ وہ بھی کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں، وہ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی انہوں نے بڑا کچھ اپنے حساب سے کر لیا. جہاز کو فضاؤں میں اڑا دیا اور ایک چھوٹے سے ایٹم سے اتنا بڑا بم بنا لیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایجاد کر لیا، لیکن اس کے باوجود آخرت کے متعلق اتنے کورے ہیں، اتنے احمق اور بے وقوف ہیں کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ناممکن خیال کرتے. 500 بندہ بٹھا کر جہاز کو فضا میں اڑا لینے کو تو ممکن خیال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، لیکن جو چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں. آخرت سے بالکل غافل ہیں اور دنیاوی ترقی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کے امور کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں. اور دنیا کے امور کے متعلق کیلکولیٹر انہوں نے ایجاد کر لیے، انہوں نے کمپیوٹر ایجاد کر لیے اور اسی طرح سے انہوں نے الجبرا، جیومیٹری اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ ایجاد کیا کر لیا، لیکن آخرت کے بارے میں اتنے علم کے کورے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جناب 1 جمع 1 جمع 1 برابر 1. عیسائی یہی کہتے ہیں 1 جمع 1 جمع 1 برابر 1. اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، تینوں مل کر ایک ہی خدا ہے. 1 جمع 1 جمع 1 تو 3 ہوتا ہے. دنیا کے معاملے میں بڑے سیان ہیں، کیلکولیٹر ان کے یہی بتاتے ہیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں آ کے ڈنڈی مار جاتے ہیں، جاہل بن جاتے ہیں، بیوقوف بن جاتے ہیں، غافل بن جاتے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں دیکھ لیں، کئی لوگ اتنی ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں، ایٹامک انرجی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں وہ جناب اللہ کو چھوڑ کے کسی ڈیری پر سجدہ کر رہے ہوں گے، کسی پتھر کو سجدہ کر رہے ہوں گے، کسی درخت کے سامنے پیشانی ٹیک رہے ہوں گے، کہ دنیا کے ظاہر کو تو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں لیکن آخرت کے متعلق بالکل کورے اور غافل. اور کئی لوگ بڑے بڑے دنیا کے چیمپئن مامے خاں بنے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا ہی علم ہے، شیکسپیئر بنے ہوتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی آتی، وضو کا نہیں پتا، پاکی نہ پاکی طہارت کے مسائل کا نہیں پتا، نماز سنت کے مطابق پڑھنی نہیں آتی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنے وعدوں پر یقین کرنے والوں میں شامل فرما لے.
کہ رومی مذہب کے اعتبار سے ان کے نسبتاً قریب ہے، تو انہوں نے ان کو مینے مارنے شروع کر دیے مسلمانوں کو کہ لو جی کر لو گلا۔ شرط طے ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 یا 6 سال کا وقت طے کر لیا کہ اتنے وقت کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آئیں۔ آخرت کے متعلق اتنے کوڑے ہیں، اتنے احمق اور بے وقوف ہیں کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ناممکن خیال کرتے، اور ایک چھوٹے سے ایٹم سے اتنا بڑا بم بنا لیا۔ عیسائی یہی کہتے ہیں 1 جمع 1 جمع 1 برابر 1۔ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، تینوں مل کر ایک ہی خدا ہے۔